فرشتوں سے فرمایا، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اور وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا، اور وہ وقت حقیقت میں جمعے کے دن کے برابر تھا۔ اس کے برابر سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، اور سب سے زیادہ ابلیس گھبراتا، اور وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو اس کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے گنگناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، اور ابلیس کہنے لگا تو نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اور وہ اس کے منہ سے داخل ہو کر پاخانہ کی جگہ سے نکلا، اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے۔ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک و برباد کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم سے کہا، الحمدللہ کہو، تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اور جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح پیٹ میں آئی تو آپ نے کھانے کی طلب محسوس کی، تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھی اور جنت کے پھلوں کی طرح چل دی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کیا اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا، اور پورا قصہ بیان کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے کچھ حصے حدیث سے ثابت ہیں، اگرچہ اس کا اکثر حصہ اسرائیلیت سے ماخوذ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اس حالت میں بغیر روح کے چھوڑے رکھا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کر کیا۔ جب اس نے آدم کو اندر سے خالی پایا تو پہچان گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے گی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم میں روح پھونکی اور روح سر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کی چھینک آئی، تو انہوں نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ سب جانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب میں فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ حافظ ابو بکر البزار حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اس کے رب نے کہا، اے آدم، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اس کی
سند میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل نے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ اس کی پیشانی پر قرآن لکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا۔ جب وہ مٹی کالی اور بدبودار بن گئی تو اس کے تصویر بنا کر چھوڑ دی، تو جب ٹھکری کی طرح آواز دینے لگی تو ابلیس وہاں سے گزرتا تو کہتا کہ یہ اہم کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ عزوجل نے اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونکی اور سب سے پہلے روح آنکھوں اور ناک تک پہنچی۔ آدم علیہ السلام کی چھینک آئی تو اللہ نے اس کو رحمت کے کلمات سکھایا اور فرمایا کہ تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، اے آدم فرشتوں کی جماعت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اور ان سے بات چیت کر اور دیکھ غور کر وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف آئے اور ان پر سلام کیا، تو فرشتوں نے جواب میں کہا اور تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ پھر کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا میری اولاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک ہاتھ پسند کر۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو حضرت آدم کی تمام پیدا ہونے والی اولاد الرحمن کی ہتھیلی میں تھی، اور ان میں سے کچھ لوگوں کے چہرے پر نور چمک رہا تھا، اور ان میں سے ایک آدمی کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی میرے مولا اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مولا میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے کر اس کو 100 سال پورے کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت آدم کے پاس بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر سے 40 سال نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی بھی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ان کے پیٹ سے تمام وہ روحیں باہر نکل آئیں جو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا، اور ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک بنا دی اور ان کی آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند آئی۔ عرض کیا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیری اولاد میں
ہیں، امتوں کے آخر میں سے ہیں، اس کا نام داؤد ہے۔ عرض کیا اے اللہ تو نے اس کی عمر کتنی بنائی ہے؟ کہا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے کر اس کی عمر 100 سال پوری کر دی۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کیا میری عمر پوری کر دی ہے؟ جب آدم علیہ السلام نے اس کی عمر پوری ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ وہ تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، اور آدم علیہ السلام بھول گئے، اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام غلطی کی بیٹھے تو اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور بھی کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں یہ بھی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اولاد کی روحیں پیدا کر کے آدم علیہ السلام پر پیش کیں تو ان میں کوڑی، فلمری والے، اندھے اور دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میری اولاد کے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ وہ میری نعمت کا شکر ادا کریں، اور اس روایت میں حضرت داؤد کا واقعہ بھی ہے۔ نیز حضرت ابن عباس کے واسطے سے بھی یہ روایت آگے آ رہی ہے۔ حضرت ابو سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی دائیں طرف سے جنت والوں کو نکالا اور بائیں جانب سے جہنم والوں کو نکالا، اور ان سب کو زمین پر ڈال دیا گیا، اور ان میں سے کچھ اندھے، بہرے اور مصیبت زدہ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری اولاد کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ لوگ میرا شکر ادا کریں۔ عبد الرزاق نے بھی اسی طرح روایت کی ہے، اور معمر اور فتادن کے واسطے سے حسن سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں روح پھینکی تو اس کو چھینک آئی، تو انہوں نے الحمدللہ کہا اور یہ الفاظ حمد کے اللہ کے حکم سے کہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ پھر حکم دیا کہ اے آدم فرشتوں کے اس جماعت کی طرف جاؤ اور اس پر سلام کہو، اور آدم علیہ السلام نے جا کر سلام کہا، انہوں نے جواب میں وعلیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلام تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند تھے کہ ان میں سے جس ہاتھ کو چاہو پسند کر لو۔ آدم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں، اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور برکت والے ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، اس میں آدم کی اولاد نظر آئی۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے، اور اچانک ان کو معلوم ہوا کہ ہر انسان کی عمر اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک آدمی زیادہ روشن چہرے والا تھا، سب سے زیادہ روشن چہرے والوں میں سے تھا، اس کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیرا بیٹا داؤد ہے، اور اس کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر وہی ہے جو لکھی ہوئی جا چکی ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں نے اپنی عمر میں سے 60 سال اس کو دے دیے۔ فرمایا یہ تیرا اپنا معاملہ ہے، اب تم جنت میں ٹھہر جاؤ۔ آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرے، جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر جنت میں سے اتار دیے گئے، اور آدم علیہ السلام اپنی عمر شمار کرتے
رہے۔ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا تم جلدی آ گئے ہو، ابھی تو 60 سال میری عمر میں سے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری عمر 1000 سال لکھی ہے۔ فرشتے نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے اپنی عمر میں سے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا تو اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، اور آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ بس اس دن سے لکھنے اور گواہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا جاؤ اور فرشتوں کے اس گروہ پر جا کر سلام کہو اور غور سے سنو جو وہ جواب دیں، وہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں تحفہ ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کے لفظ زیادہ بولے۔ پھر آپ نے فرمایا سب مخلوق بیست میں آدم علیہ السلام کی صورت میں داخل ہوگی، اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اور امام احمد نے حضرت سعد بن مسیب کے واسط سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد لمبائی میں 60 ہاتھ تھا اور 7 ہاتھ چوڑائی میں تھا۔ اس روایت کو حضرت امام احمد ہی لائے ہیں، اور امام احمد کے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب دین کے بارے میں آیت نازل ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے حضرت آدم سے انکار کیا۔ یہ الفاظ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ اسی لیے یوں ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک ہونے والی کو نکالا اور آدم علیہ السلام پر پیش کی۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص جو سب سے زیادہ روشن چہرے والے تھا دیکھ کر عرض کیا اے پروردگار یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ پوچھا اے اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ اے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، صرف ایک صورت میں، وہ کہ تیری عمر اس کو دے کر بڑھا دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ 40 سال داؤد کے عمر میں اضافہ کر دیا، پھر اس بات کو لکھا اور فرشتوں کو گواہ بنایا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ ان کو بتلایا گیا کہ تو نے اتنے سال اپنے بیٹے کو دیے۔ آدم نے کہا ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا دکھایا اور فرشتوں نے گواہی دی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اولاد کو نکال کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک زیادہ چمکدار، زیادہ روشن چہرے والے کو دیکھا اور عرض کیا یا اللہ اس کی عمر زیادہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر تو اپنی عمر اس کو دے دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر سے 40 سال دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تحریر فرمایا اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنایا۔ پھر جب اللہ نے ارادہ فرمایا اس کی روح قبض کرنے کا اور فرشتے روح قبض کرنے گئے تو آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میری عمر 40 سال برس باقی رہتے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے ہیں، آپ نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھی ہوئی تاریخ نکالی اور اس پر گواہی قائم کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے سال مکمل کیے اور آدم علیہ السلام کو بھی 1000 سال مکمل کر دی۔ یہ روایت صرف امام احمد اور علی بن زیدی ہی لائے ہیں، ان کے بغیر کسی اور نے بیان نہیں کیا، اور اس میں
نکارات ہیں۔ طبرانی نے حضرت ابن عباس سے روایت بیان کی، دریافت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ اس بارے میں سوال ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا اور اپنے دائیں ہاتھ اس کی پشت پر پھیرا اور اس سے اس کی اولاد کو نکالا اور فرمایا یہ لوگ میں نے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ جنت والوں جیسے ہی اعمال کریں گے۔ پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اولاد نکالی، فرمایا کہ یہ میں نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ جہنم والے جیسے ہی اعمال کریں گے۔ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا پھر عمل کیوں کیا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو وہ جنتوں کے اعمال کرتے کرتے فوت ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو وہ جہنمیوں کے اعمال پر لگتا رہتا ہے، انہی کے اعمال پر فوت ہوتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس روایت کی امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن حبان نے اپنی صحیح میں کئی طرق سے امام مالک کے واسطے سے بیان کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور مسلم بن یسار کا حضرت عمر سے سماع نہیں ہے، اور ابو حاتم اور ابو ذر نے بھی ایسے ہی کہا، مگر ابو حاتم نے اتنے لفظ زیادہ کیے کہ ان کے درمیان راوی نعیم بن ربیہ ساقط الاعتبار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے بیان کیا ہے، اس کی سند میں نعیم بن ربیہ راوی موجود ہے، اور کہا ہے کہ ابو فریرہ بن یزید سفیان الحاوی نے عمر بن جشم کی زید بن ابی نیہ سے مطابقت کی ہے، اور امام مالک کی نسبت ان کے دونوں کی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، یعنی نعیم بن ربیہ کا واسط موجود ہے، اور امام مالک کی روایت منقطع ہے، اور یہ تمام حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اولاد کو اس کی پشت سے نکالا اور وہ چونٹیوں کی طرح تھی اور ان کی دو حصوں میں تقسیم کیا، دائیں جانے والے بائیں جانے والے، اور فرمایا دائیں جانے والے جنت میں جائیں گے اور مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بائیں والے جہنم میں جائیں گے اور مجھ کو پرواہ نہیں ہے، البتہ گواہ بننا اور زبان سے بول کر وحدانیت کا اقرار کروانے کی بات ثابت شدہ حدیث میں نہیں آئی، اور اس کے متعلق تمام حدیث و آثار مختلف اسناد الفاظ سمیت ہم نے اپنی تفسیر میں ذکر کر کے کیے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے تفسیر کی طرح رجوع کریں، واللہ علم۔ حضرت ابن عباس نے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ آپ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن نعمان جگہ میں آدم کی پشت سے تمام اولادوں کی روحوں کو نکالا اور اس کے سامنے پھیلا دی، اور پھر اپنے سامنے ان سے کلام کی، کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، گواہی دیتے ہیں اس کی یہ اقرار اس لیے کروایا تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، یا تم یہ کہہ دو کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھے، ان کے بعد پیدا ہوئے، کیا تو ہمیں ان برے کاموں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو اہل باطل نے کیے تھے۔ اس روایت کی سند قوی اور مسلم کی پر ہے، اور اس کی موقوف و مرفوع ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے، موقوف ہونا اس کی زیادہ صحیح ہے۔
اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے اولاد آدم سے پختہ وعدہ لیا تھا. اس کی دلیل وہ حدیث پیش کرتی ہے جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جنمی آدمی کو کہا جائے گا کہ اگر تجھے زمین کے تمام خزانے مل جائیں تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے یہ سب کچھ فدا میں دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، تو بھی آدم کی پیٹ میں تھا. میں نے تو اس سے وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کے شریک نہ بنانا، اور تو نے اس کے خلاف کیا اور میرے ساتھ شرک کیا. حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ اور اس کے بعد والی آیت کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والوں کو جمع فرمایا، ان کو پیدا کر کے ان کی شکلیں بنائیں، ان سے کہا کہ بولو تو وہ بولنے لگے، تو ان سے یہ عہد پیمان لیا اور ان کے ہی گواہ بتایا اور کہا کہ میں تمہارے رب نہیں. انہوں نے جواب میں عرض کیا کیوں، تو ہمارا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں، تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا. خوب اچھی طرح جان لو میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ تمہاری کوئی رب نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ. میں تمہاری طرح اپنے رسول بھیجوں گا اور وہ میرے وعدہ توڑنے سے تم کو ڈرائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ تمہارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں اور کوئی رب نہیں تیرے سوا. اس دن انہوں نے اللہ کی اطاعت کرنے کا اقرار کیا اور آدم علیہ السلام کو اونچا کیا. بس انہوں نے ان کی طرف دیکھا، ملا خط کیا کہ ان میں کوئی امیر ہے اور کوئی غریب ہے، کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے. آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، تو نے ان سب کو برابر کیوں نہ بنایا تاکہ میرا شکر ادا کیا جائے. اور ان میں انبیاء کو دیکھا، ان پر سورج کی طرح روشنی چمک رہی تھی، تو ان سے رسالت نبوت کی خصوصی وعدہ لیا. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے عہد بھی ان سے پکا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم ایک طرف کہو کہ دین خدا کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اختیار کیے رہو، اور خدا کے بنائی ہوئی فطرت میں تغییر و تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی اگلے ڈر سنانے والا میں سے ایک ڈر سننے والا ہے، اور اسی بار میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا. یہ روایت اللہ بن احمد بن جنبل ابن ابی حاتم ابن جریر ابن مرویہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. مجید سید بن جبیر، حسن بصری اور دیگر علماء سلف رحیم اللہ تعالیٰ اجمعین سے نزیز کے موافق اثار منقول ہیں، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، مگر صرف ابلیس نے حسد اور دشمنی کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور اپنی دربار سے ذلیل و خوار کر کے شیطان مردود کی حیثیت سے اس کو زمین پر اتار دیا. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے
تو شیطان الگ ہو کر رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اے افسوس کہ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، اب بس اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم ملا، نافرمانی کی تو میرے لیے جہنم ہے۔ جنت میں آدم علیہ السلام کو کتنی مدت ٹھہرا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر ہیں، خواہ وہ جنت آسمان میں ہو یا زمین میں۔ اس کے متعلق بات پہلے ہی گزر چکی ہے۔ تو وہ ان کی بیوی وہاں ٹھہر کر بلا روک ٹوک اور وافر مقدار میں کھاتے پیتے رہے۔